یہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. پچھلی روایت بھی انہی سے تھی. اور اس میں مزید یہ ہے کہ ہم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قبے میں، یعنی ایک ٹینٹ میں، ایک خیمے میں، تقریباً 40 مرد. تو پھر آپ نے یہ فرمایا ترجعون الی آخرہ، اور یہ وہی مضمون ہے جو اوپر کی آگے جو مضمون ہے وہ وہی ہے جو پچھلی حدیث میں ہوا ہے. جی آگے پڑھیے. چمڑے کا ایک قبہ تھا، خیمہ، اس سے آپ نے ٹیک لگا لی تھی. جی. ما انتم سے مراد مسلمین ہیں، اہل اسلام. فی سواکم سے مراد کفار. وہی بات ہے جو اوپر کی آ چکی ہے، بل مسلمون فی الکفار الی آخرہ. جی. اب تک جو روایتیں تھیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تھی. ابھی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے. جی. لأطمع اس کو ذرا دیکھ لیجیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہے گا اللہ عز و جل آخرت میں، اے آدم. تو آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں گے اللہ تعالی اخرج بعث النار. وہی میدان حساب کے واقعات ہیں یہ سارے. اخرج بعث النار، بعث معنی میں مبعوث کے ہے. اخرج مبعوثین الی النار، ان لوگوں کو نکال لو اپنی اولاد میں سے جو جہنم کی طرف جائیں گے، العیاذ باللہ. قال وما بعث النار، آدم علیہ السلام پوچھیں گے مبعوثین الی النار کون ہے؟ یا کتنے ہیں؟ فرمایا من کل 1999 من کل 1999. اخرج کے تحت مفعول اگر ہے تو منصوب پڑھا جائے گا کہ اخرج من کل 1999. ہر 1000 میں سے
999 اشخاص کو جہنم کے لیے نکال لو. کیا مطلب ہے کہ 1000 میں سے نجات صرف ایک کی ہے، باقی سب جہنم میں جانے والے ہیں. الیاذ باللہ الیاذ باللہ. قال فضا کا، فضا اور فضالی کا حین یشیب الصغیر وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. تو وہ وقت جو ہوگا ایسا ہوگا کہ بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا خوف اور دہشت کی وجہ سے. یعنی بچے کے بھی بال سفید ہو جائیں گے. العیاذ باللہ. اور ہر حمل والی حاملہ گرا دے گی اپنا حمل، اسقاط ہو جائے گا خوف اور دہشت کی وجہ سے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ. تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں ہیں لیکن حقیقتاً وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. لیکن عذاب اللہ کا شدید ہے، اس کے خوف کی وجہ سے یہ کیفیت ہوگی، سراسیم ہو جائیں گے سب. والعیاذ باللہ. فاشتد ذلک علیہم. صحابہ کرام کو یہ بات بہت ہی شدید محسوس ہوئی، ڈر گئے. قالوا یا رسول اللہ اینا ذاک الرجل. وہ 1000 میں سے ایک جو ہوگا وہ ہم میں سے کون سا ہوگا؟ 1000 میں سے ایک بچے گا تو ہم میں سے کون سا ہوگا وہ خوش نصیب؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشروا. بشیر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی صفت بشیر اور نذیر بتائی گئی ہے. بشیر پہلے مذکور ہے، نذیر بعد میں مذکور ہے. آپ نے کہا خوش ہو جاؤ، اور بڑی زبردست بشارت دی. فرمایا کہ فَإِنَّ مِن يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ 1000 وَمِنكُمْ رَجُلٌ. یاجوج ماجوج جو سارے کے سارے کافر ہیں، 1000 ان کا اور تم میں کا ایک ہے. یعنی یاجوج ماجوج کی تعداد تم سے 9999 زیادہ ہے، اور 1000 میں ایک، تو 999 تو یاجوج ماجوج ہی ہو گئے. آئی سمجھ میں بات؟ تعداد یاجوج ماجوج کی اتنی زیادہ ہے کہ تم میں سے صرف 1000 کے مقابلے میں ہے. حاصل کیا نکلا کہ اگر تم سارے کے سارے جنت میں چلے جاؤ پھر بھی یہ تعداد پوری ہو جائے گی. جہنم میں جانے والوں کی تعداد کس سے پوری ہو جائے گی؟ یاجوج ماجوج سے پوری ہو جائے گی. تم میں سے اگر ایک آدمی بھی جہنم میں نہ جائے تو یاجوج ماجوج کی تعداد یاجوج ماجوج ہی سے 999 کی تعداد پوری ہو جائے گی. آئی سمجھ میں بات؟ یہ بشارت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے بہت بڑی بات. سمجھ میں آتی ہے؟ یہاں پر ذرا ایک بات سمجھ لیجیے، وہ یہ کہ یہ تو بتایا آپ نے یاجوج ماجوج کے مقابلے میں، پھر آگے وہی بات ہے جو پچھلی حدیث میں عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آ رہی ہے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ انی لأطمع ان تکونوا ربع اہل الجنہ فحمدنا اللہ تعالی وکبرنا. ثم قال والذی نفسی بیدہ انی لأطمع ان تکونوا ثلث اہل الجنہ فحمدنا اللہ وکبرنا. ثم قال والذی نفسی بیدہ
انی لاطمع ان تکونوا شطر اہل الجنہ. یہ بات وہی ہے جو عبداللہ بن مسعود کی روایتوں میں آ چکی ہے پیچھے. ایک سوال پیدا ہوگا، اشکال، وہ یہ کہ یاجوج ماجوج کی تعداد اگر 1000 میں کے مقابلے میں 999 ہے تو بظاہر یہ بڑی مستبعد بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اگر موجودہ مردم شماری جو ہے انسانوں کی دنیا میں کچھ عرصے پہلے تک 5 ارب سے کچھ زیادہ بتائی جاتی تھی، اب 6 ارب بتائی جاتی ہے تقریباً. پوری دنیا کی کل آبادی 6 ارب ہے، جس میں یاجوج ماجوج بھی داخل ہے. یاجوج ماجوج یہ 2 قبیلے ہیں، ایک یاجوج ہے دوسرا ماجوج ہے، اور یہ شمال مشرقی علاقہ تقریباً بیٹھتا ہے ان کا پہاڑوں کے پیچھے، اور تقریباً یہ وہ جگہ ہے جہاں چائنا وغیرہ کا علاقہ ہے، اس کے پیچھے، چائنا نہیں اس کے پیچھے. تو جس کا تقاضا یہ ہے کہ کل انسانوں کی تعداد 6 ارب ہے، انہی میں یاجوج ماجوج بھی ہیں. حالانکہ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ عام انسانوں کے مقابلے میں بلکہ مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی تعداد 999 زیادہ ہے. تو کھربوں ان کی تعداد بنتی ہے، اربوں کھربوں ان کی تعداد بنتی ہے، اور پوری دنیا کی مردم شماری 6 ارب ہے موجودہ زمانے میں. اشکال بڑا سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا؟ آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ اشکال سمجھ میں آتا نہیں آتا؟ واللہ اعلم بالصواب. جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ان روایتوں میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں، دونوں باتیں الگ الگ ہیں. ایک تو وہ بات ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایتوں میں آئی، اور خود ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آگے آ رہی ہے کہ انی لاطمع ان تکونوا ربع اہل الجنہ. اس کے اندر تو مخاطبین سے مراد اہل اسلام ہے، مسلمان، کہ مسلمان جنت کے اندر ربع اہل الجنت ہوں گے. پھر فرمایا کہ ثلث، اور پھر فرمایا کہ نصف اہل جنت ہو جائے. یہ خطاب تو ہے تمام مسلمان سے، دنیا کے اندر جتنے مومنین ہیں، چاہے وہ اس امت کے ہوں یا پچھلی امتوں کے، تمام مومنین مراد ہیں. ان تمام مومنین میں سے امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی تعداد نصف ہے جنت میں. بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو یہاں تو انتم میں خطاب ہے امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے، جو اس وقت بھی موجود تھے اور آج تک جتنے پیدا ہوں گے اور قیامت تک اس امت اجابت میں آئیں گے، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں. آئی سمجھ میں بات؟ لیکن یہ جو یاجوج ماجوج کے مقابلے میں فرمایا گیا یہ ایک الگ چیز ہے، اور وہ یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مبعوثین الی النار کو نکالو، اور ان کی تعداد یہ بتلائی تو صحابہ کرام کو ڈر ہوا کہ ہم تو شاید سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں گے، اور پتہ نہیں کتنے آدمی باقی، جو بس ایک ہی بچے گا ہزاروں میں سے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے یہاں انتم سے مراد صحابہ کرام. آئی سمجھ بات نہیں؟ یہاں انتم سے مراد تمام دنیا کے سارے مومنین امت اجابت کے لوگ مراد نہیں ہو سکتے، صحابہ کرام مراد ہے. کہ صحابہ کرام کی تعداد 1 لاکھ سے کچھ اوپر تھی، ان کے مقابلے میں یاجوج ماجوج کی تعداد 999 زیادہ ہے. یہ تعداد ایسی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ ہو سکتی. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور اگر یوں کہا جائے کہ امت مسلمہ کے مقابلے، پوری امت مسلمہ کے مقابلے میں یاجوج ماجوج کی تعداد 999 ہے، تو پھر وہ ایسی تعداد ہوگی کہ اس کو تو شمار کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا کے اندر کیسے اتنے آدمی سمائیں گے. واللہ اعلم بالصواب. بندہ ناچیز کو اس کا حل یہی سمجھ میں آیا ہے،
اور تاریخین نے دوسرے کلام بھی کیے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. بات سمجھ میں آتی ہے؟ آگے چلیے. اچھا ٹھہر جائے، اس میں ایک لفظ رہ گیا. وقال والذي نفسي بيده اني لاطمع ان تكونوا شطر اهل الجنه ان مثلكم في الامم كمثل الشعره البيضاء. الامم سے مراد کفار، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود کی روایت میں انتم سے مراد کفار اور مقابلہ مسلمانوں اور کفار کا وہاں کیا گیا. فی جلد الثور الاسود او كالرقبة فی ذراع الحمار. رقمہ فی ذراع الحمار. ذراع الحمار میں آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ ہاں پوچھیں. صحابہ کرام. ہاں ہاں کتنی تعداد ہوگی اس حدیث میں؟ نہیں سارے دریاؤں کا ذکر نہیں مولوی صاحب، ایسی بات نہیں. بحیرہ طبریہ کا ذکر ہے. بحیرہ طبریہ، بحیرہ طبریہ کو خشک کر ڈالیں گے وہ لوگ. اور بحیرہ طبریہ ہم نے دیکھا ہے، یہ اردن میں ہے، اسرائیل کی سرحد کے برابر میں. چھوٹا سا دریا ہے بیچارہ، سمجھ آئی سمجھ میں. چلے آگے. ہاں چھوٹا سا. ہاں نہیں یہ بھی نہیں ہے، وہ بات دوسری ہے. یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مومنین کو لے کر یا اس جبل طور پر پناہ گزین ہو جائیں گے تو اس وقت یہ یاجوج ماجوج آئے ہوئے ہوں گے تو وہاں پناہ کے لے لیں گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج کے گلوں میں ایک پھوڑا نکالے گا اور اس سے سب کے سب مر جائیں گے. اور اتنی ان کی لاشیں پھیلی بھی ہوں گی کہ پوری زمین بھر جائے گی. مطلب پوری زمین نہیں، پورا ہی نہیں، بلکہ جس علاقے میں یہ لوگ تھے، جو آس پاس کے جتنے علاقے میں مسلمان اور تھے تو وہاں بھر جائے گی. ساری دنیا تھوڑی بھر جائے گی. چلے آگے. اور تعداد پھر بھی بہت زیادہ ہے. 1,00,000 اگر صحابہ کرام کی تعداد 1,00,000 بھی سمجھ لو، اس کو 999 سے ضرب دے لو، تقریباً 1,000 سے ضرب دے لو تو کتنے بنتے ہیں؟ کتنے بنتے؟ کروڑوں بنیں گے نا. اور کروڑوں کی تعداد بالکل مناسب ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ اگر 1,00,000 صحابہ کرام کو شمار کریں، ہاں بس تقریباً ہو جائے. اتنی تعداد ہونے میں کوئی حرج تو ہے نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. آج کل چینیوں کی تعداد ہی 1 ارب سے زیادہ ہے. کسی نے چینیوں سے کہا کہ کیا بات ہے، امریکہ والوں نے تو چاند تک پہنچا دیا اپنے آدمی کو، جان گلین کو. تمہارا کوئی آدمی ابھی تک، تم نے کوئی ابھی تک راستہ ایجاد نہیں کیا چاند تک پہنچنے کا. کہنے لگے ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم ایک کے اوپر ایک چڑھتے چلے جائیں گے تو چاند پہ پہنچ جائیں گے. ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے. چلیے. متعین نہیں ہے. پتہ لگانے کی کوشش کی ہے مفسرین نے، اور حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سے ابھار بھی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن میں کافی اس پر لمبی بحث کی ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر معرفت القرآن میں اس کا کچھ حصہ لیا ہے. یقینی بات کہنا مشکل ہے، لیکن جو انداز معلوم ہوتا ہے آثار سے وہ یہ ہے کہ تقریباً شمالی علاقہ ہے یاجوج ماجوج کا. کیونکہ قرآن کریم میں جو ہے وہ کس طریقے سے ہے کہ
اذا بلغا مغرب الشمسی و اذا مطلع الشمسی، دو جگہ چلے گئے کون؟ ذوالقرنین. اس کے بعد تیسری جگہ پر گئے حتی اذا بلغ بین السدین. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً یہ شمالی علاقہ ہے، کیونکہ پھر حدیث میں آتا ہے کہ بحیرہ طبریہ کا پانی پی جائیں گے. بحیرہ طبریہ بھی شمال کی طرف ہے، اردن میں ہے، شام میں ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ واللہ اعلم بالصواب. کیا 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 کتنی زیادہ ہے تقریباً آج کل؟ ہاں ہاں. کیوں شامل نہیں ہے بھئی؟ دنیا کے اندر تو وہ بھی ہیں. یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ دنیا میں نظر نہیں آتے. اب تو پوری دنیا سامنے ہے. ایک زمانہ تھا جب یاجوج ماجوج کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا، آج تو دیکھا جاتا ہے. آج تو دنیا میں کون سی آبادی ایسی ہے جس جو انسانوں کی نظروں سے غائب ہے؟ یاجوج ماجوج بھی موجود ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوٹ پتلون پہنتے ہوں. ایسا بات نہیں. ہاں تو وہ اب وہ بات یاجوج ماجوج ویسے تھوڑے ہی رہے ہیں. چلیے آگے. کافی تفصیلات ہیں اس میں یاجوج ماجوج کے سلسلے میں. آگے پڑھ لو بھائی. جواب دوبارہ. اچھا تم بول رہے جواب دوبارہ کس چیز کا جواب؟ ہاں ہم آپ کو بہت اچھا جواب دیں. بہت اچھا تحقیقی جواب. بہت اچھا. مجھے کہ معلوم نہیں کسی کو. ساری بحث کو دیکھو اٹھا کر مولانا عبد الرحمن سہواروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن کو دیکھو. حاصل کیا نکلتا کہ یقینی طور پر کسی کو معلوم. چل کتنا آسان جواب ہے. چلیں آگے. بلکہ اوقالا نہیں ہے، پر یہاں یہ تشکیک کہنا مشکل ہے. بظاہر یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیونکہ ابو سعید خدری کی بھی سب روایتوں میں یہ ہے اور عبداللہ بن مسعود کی روایت میں بھی سب جگہ یہی ہے. بظاہر یہ شک کا نہیں ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا حصہ ہے. جی ہاں. رقم فی ذراع الحمار کی تشریح ہم کر رہے تھے. ذراع الحمار میں آپ نے دیکھا ہوگا، گدھے کو تو دیکھا ہوگا نا کبھی، تو اس کے جو یہ اگلا ہاتھ کا یہاں جو یہ حصہ ہوتا ہے نا، یہ حصہ سفید ہوتا ہے اور گول سا ہوتا ہے، اس کے اندر بال بھی نہیں ہوتے. اس کو رقم فی ذراع الحمار کہا گیا ہے. فرس میں کے ہاتھ میں بھی ایسا ہوتا ہے اور حمار میں بھی ہوتا ہے. یہ آئی سمجھ میں بات. ہم نے بتایا تھا کہ سب سے اچھا جواب یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لقنوا اصحابکم قول لا ادری. اپنے شاگردوں کو لا ادری کہنا سکھاؤ. لا ادری کہنا سکھاؤ. اور یہ بھی فرمایا ائمہ نے کہ جو شخص ہر سوال کا جواب دیتا ہو وہ مجنون ہے، پاگل. آئی سمجھ میں بات. اچھا حکیم علوم امریکہ میں جب شروع میں جانا ہوا، بعد میں تو پھر عادت ہو گئی تھی. جب پہلی مرتبہ گئے، پہلے ہی ایک تقریر ایک جگہ بیان ہوا تو معلوم ہوا کہ صاحب تقریر کے بیان صاحب ہمارے ہاں تو رواج ہے کہ سوال جواب بھی ہوتے ہیں. تو ہم نے پہلے سے اپنی ذہنی طور پر تیار نہیں تھے کہ سوال جواب ہوں گے. نیا ملک، نئی سرزمین، ابھی وہاں کے لوگوں کا بھی پوری طرح اندازہ نہیں تھا. بعد میں تو الحمدللہ سب عادت ہو گئی، اندازہ ہو گیا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور آپ مشکل سے مشکل سوال کر لیں، میں جواب دوں گا. اور میں نے کہا کہ میرے پاس ایک گر ہے
اب وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے سنا دیا. ملفوظ یاد ہے نا؟ میں نے کہا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرے پاس ایسا گر ہے کہ میں ہر مشکل سے مشکل سوال کا جواب دے سکتا. تو لوگ ہو گئے کیا؟ میں نے کہا وہ گر یہ ہے کہ جس سوال کا جواب معلوم ہوگا بتا دوں گا، اور جس کا نہیں معلوم ہوگا کہہ دوں گا مجھے نہیں معلوم. لوگ بڑے محظوظ ہوئے. اس کے بعد پھر انہوں نے بہت سارے سوالات کیے، کچھ سوالات کا جواب دیا میں نے، بعضوں کو کہہ دیا کہ اس میں وہی گر استعمال ہوگا جو میں نے پہلے کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم. بڑی راحت ہے اس کے اندر، بڑی راحت ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کی عادت ڈالو. اچھا بھائی. ہاں بھائی. دیوار کو وہ تو دیوار کے پیچھے ہے نا. ہاں وہ دیوار کس طرح معلوم نہیں ہے؟ دیوار کیوں معلوم نہیں ہے؟ یہ بھی معلوم نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوراخ کرنے کی. اب انہوں نے اتنا بڑا سوراخ کر لیا ہے. اب 1500 سال کے اندر اس سوراخ میں تو کافی بڑا اضافہ ہو گیا ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ متمدن آبادی میں آ کر رہنے لگے ہوں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں جو بات لکھی ہے وہ یہی ہے کہ بہت ممکن ہے کہ ان میں سے باہر بہت سارے لوگ آ کر رہنے لگے ہوں یہاں، اور اب وہ سوٹڈ بوٹڈ بھی ہوں، تعلیم یافتہ بھی ہوں، اور چائنا میں رہتے ہوں یا ہانگ کانگ میں رہتے ہوں، کہاں رہتے ہوں کچھ نہیں پتا. آخر وہ بھی تو انسان ہے، کوئی جانور تھوڑے ہی ہے. تو لیکن کافر ہیں. چلیے. اچھا آج کل فرصت ملی ہے نا رات کو. ہاں. اچھا آج تم نے بھی سوال کر لیا. ماشاء اللہ. ہاں ہاں. يغسلون. هذا لا يكون يمكن مفاجأة، لكن خروجهم من حيث تلك الفتنة تكون مفاجأة، لكن هذا الخروج من أرضهم إلى الأرض المتمدنة، إلى الأراضي المتمدنة هو غیر مفاجأة. فهمت؟ یہ کوئی سوال تھا، یہ سوال کا کسی نے طالب نے جواب دیا تھا. کون سا سوال ہے بھائی؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. ہاں کسی طالب نے سوال کیا تھا. کسی نے کیا تھا کہ اقربین میں تو سب سے پہلے اقرب حضرت فاطمہ ہیں، تو حالانکہ ان کو سب سے زیادہ بعد میں ذکر کیا. تو اس طالب نے اس کا جواب دیا ہے، تو وہ طالب میں آ کر سنا دے وہ جواب پڑھ کے. کس نے سوال کیا؟ ہاں سنا دو بھائی. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. ہاں زور سے. ہاں. كلمة العشيرة كلمة عامة تشمل فاطمة عليه السلام وقريشا وبني هاشم وبني مناف كلهم. فالنبي عليه السلام بدأ الإنذار بعشيرته، غير أنه بدأ بالأعم منهم إلى الأخص. أحسنت الجواب. ما شاء الله. هو دأب القرآن الكريم، فيبدأ بالأعم وينتهي بالأخص، وهذا أوقع في القلب. فلذا قال الراوي فعم ثم خص. نعم. وكما ورد في الحديث قال عليه السلام اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن الأعم الدنيا ثم الأخص من الدنيا النساء، فلذا قال واتقوا النساء. آخری حصہ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن باقی بات ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ.
انعام تو مل گیا، تعریف ہو گئی، اور کیا ہو گیا؟ یہ بھائی یہ بیچارے نے طالب نے سوال کیا ہے، مگر اس طالب نے اپنا نام نہیں لکھا، نمبر نہیں ڈالا. اس کو خود خوف ہے کہ میرا سوال پتہ نہیں اچھا ہے نہیں ہے. تو اس نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا قولا لینا فقولا لہ قولا لینا. حضرت موسیٰ اور ہارون سے فرمایا گیا کہ فرعون سے جب خطاب کرو تو اس سے نرم بات کرنا. تو حضرت مفتی صاحب والد صاحب کا حوالہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے تفسیر معرف القرآن میں لکھا ہے کہ مندرجہ ذیل حدیث بظاہر اس کے خلاف نظر آتی ہے. کیوں؟ عن جابر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول سبحكم مساكم. اس میں کوئی سخت کلامی ہے کسی کے ساتھ؟ خوف کا اظہار ہے، شفقت اور محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ. کسی کو گالی دی ہے، کسی کو بدکار کہا ہے، کسی کو دل دکھانے والی بات کہی ہے؟ کہیں نہیں کہی. چلیں. ارے بہت سارے سوالات ہیں. ہاں اچھا چلو. جنتیوں کی؟ اچھا 40 ہاں. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ دو سلوس ہوں گے ہم. دیکھنا چاہیے سند کے اعتبار سے وہ حدیث کیسی ہے. اب دیکھنا یہ حدیث مسلم شریف کی ہے اور حدیث صحیح ہے، 2 صحابہ سے مروی ہے، اور ہر حدیث متعدد طرق سے امام مسلم نے ذکر کی، کئی طرق سے روایت کی ہے. وہ دیکھنے کی بات ہے کہ وہ جو روایت ہے وہ کس درجے کی ہے. اگر وہ بھی صحیح ہے تو پھر تطبیق کا راستہ نکالا جائے گا، ورنہ ترجیح کو اختیار کیا جائے گا. یہ بھی جواب ہو سکتا ہے. احسنتا. اچھا ٹھیک ہے. خیر الحمدللہ جواب دینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہمارے ساتھیوں میں. ہم تو کہا کرتے ہیں کہ جواب کے تو ماہر ہو گئے. تو الحمدللہ. ہاں ہاں. دونوں طریقے سے کلام فرمایا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ٹھیک ہے جواب. ٹھیک ہے، بہت اچھا. اگر ایک سے زیادہ جواب ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ اچھی بات. اب تو چھٹی ختم. چل لو دعا کر لو بھائی، دعا کر لو بھائی، دعا کر لو. کتاب الایمان ختم ہوئی ہے. بڑی اہم کتاب ہے یہ، کتاب مسلم کا بہت بڑا اہم حصہ ہے. تو اس واسطے اس کی ختم ہوئی ہے تو دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم نے جو کچھ کتاب مسلم میں پڑھا اور پڑھایا ہے، یا ارحم الراحمین اس کو قبول فرما لے اور اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے. ان میں جو باتیں ہمارے عمل سے اور عقیدے سے متعلق ہیں، یا اللہ وہ عقیدہ اور عمل ہمیں استقامت کے ساتھ عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین، یا ربنا الکریم، اپنے فضل و کرم سے ہماری اس
بہت ہی حقیر کوشش کو قبول فرما لیجیے. ہم سے جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہوں معاف فرما دیجیے. ادب میں جو کوتاہی ہو کتاب کے اور حدیث کے ادب میں ہم سے ادب کے کرنے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ وہ بھی معاف فرما دیجیے. جو گناہ ہوئے ہیں وہ بھی معاف فرما دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں اس کتاب کی برکات سے مالا مال فرما. اس کتاب کے مصنف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما. یا ارحم الراحمین ان کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. ان کی کامل مغفرت فرما. ان کے درجات بلند فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں بھی ان کے زمرے میں شامل فرما لے بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل. اللہم انا نسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. دشمنوں کی سازشوں سے اس کی حفاظت فرما. اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما. نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما. یا حق کا بول بالا فرما. اہل حق کو سربلندی عطا فرما اور پاکستان کو صحیح معنی میں اسلامی فلاحی مثالی ریاست بنا دے بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین. اللہم اجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بہا قابلہا واتمہا علینا. یا اللہ ہمارے جو طلبہ بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما. ہمارے جو طلبہ اور اساتذہ اور کارکنان اور ہمارے رشتہ دار اور عزیز و اقارب اور اہل محبت جو بیمار ہیں یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما. یا اللہ ان کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما. ہم سب کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہم سے جس نے دعا کے لیے کہا یا لکھا ہے ان کی تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ.